اللہم صلی علی محمد وعلی محمد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. پروردگار عالم قرآن حکیم میں فرما رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی سبحان اللہ. اور فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سے پوچھا، مولا آپ یہ قرآن کی آیت دلیل ہے کہ آپ کی جدہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی جو اولاد ہے وہ کثیر ہوگی، اور کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو ہم جہاں پہ بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت کم قلیل ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں دشمنان جناب سیدہ. انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کے نام سے منسوب ہیں مگر وہ ان کی اولادیں نہیں ہیں، مگر اولاد جو ہے جناب سیدہ کی ہی کثیر ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ چشمہ ہے، کوثر ہے، بے شک ہے چشمہ ہے، مگر یہ چشمہ جو ہے جناب سیدہ کا کہ پروردگار عالم نے اس کا وہ اہتمام کیا ہے جو جنت میں نہر جاری ہے کوثر کی، اس پہ کہ ہر جگہ پہ کہ ہم کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اکیلا ہوں، کیونکہ جب وہ تنہا بھی ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں بقول غالب کے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتے کے لکھے پہ نعت آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. تو ہر وقت، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو اس وقت بھی قبر کے اندر ہمارے ساتھ منکر بشیر اور شبیر ہوتے ہیں. ہم منکر نکیر ہمارے یہاں نہیں آتے ہیں، اب مومنین کے یہاں، تو ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. اور پروردگار عالم نے ہر جگہ جنت پہ اپنا جو جگہ ہے رضوان، جناب ان کا قرآن میں ذکر ہے کہ جنت کے جو منتظمین ہیں وہ حضرت رضوان علیہ السلام ہے، اللہ کے ملائکہ. جہنم پہ جناب ملک علیہ السلام ہے جو اس کے منتظمین ہیں. مگر ایک یہ چشمہ کوثر ہے جس کے اوپر پروردگار عالم نے یہ حجاب رکھا ہے کہ اس پر کوئی فرشتے کو بھی نہیں رکھا. تو مولا سے یہ پوچھا گیا اس پر جو لوگ معین ہیں وہ خود ان کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام، اور انہی کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کوثر پہ معین ہے. تو فرمایا کہ مولا یہ کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ دریائے کوثر پہ جو نہر کوثر ہے جنت میں اس پر کسی فرشتے کو معین کرتا. اور یہ بات کہ جناب ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہارون رشید جو دشمنان اہل بیت تھا وہ مدینے آیا اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے مولا مسجد نبوی میں موجود تھے. تو اس نے رخ کیا رسول خدا کے روضے کی طرف اور کہا کہ اے میرے آپ پہ میرا سلام ہو، تاکہ لوگوں، کیونکہ اس نے حکومت جو لی تھی عباسیوں نے وہ یہی کہہ کے لی تھی کہ ہم بنی ہاشم اور بنی عباس ہیں، کیونکہ جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے جناب عباس، رسول اللہ کے چچا تھے، تو وہ چچا کی اولاد میں سے ہے عباسی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں عباسی جو ہیں اور ہم اسی بات پہ ان کو حکومت ملی تھی. تو اس نے یہ ظاہر کرنا چاہا لوگوں پہ کہ ہم رسول اللہ کے قریب ہیں. تو جناب جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سلام کیا نا تو کہا یا جدہ ہو یا ابتا ہو السلام علیکم. تو ہارون رشید کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ یہ آپ کے کیا کہتے ہیں باپ کیسے ہو سکتے ہیں رسول خدا؟ آپ یہ کہیے کہ میں علی کی اولاد میں سے ہوں. اولاد تو علی کی ہے، آپ علی کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ کیسے کیا کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا ہے رسول خدا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی وہ آیت پڑھی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ عیسیٰ نے اپنا جب تعارف کرایا تھا تو کہا تھا کہ میں مریم کا بیٹا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس آیت پڑھنے سے بھی میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ آپ جو ہے نا جناب سیدہ کی اولاد میں سے ہیں. تو مولا نے اس سے ایک بات کہی اور یہ کہا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
تیرے گھر تیری بیٹی کو اگر رشتہ بھیجیں تو کیا تو قبول کرے گا؟ کہ ہاں، یہ میرے لیے عرب اور عجم میں بہت فخر کی بات ہے کہ اگر کوئی جناب رسول خدا کا رشتہ میرے گھر میں آئے تو میں اپنی بیٹی کے دے کر فخر محسوس کروں گا۔ اس نے کہا بس یہی بات تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے کہ اگر میرے گھر میں آئے گا تو میری جو بیٹیاں ہیں وہ رسول خدا کی بیٹیوں میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ میں جو ہے نا تجھے رشتہ نہیں دے سکتا، میں جناب رسول خدا کو اپنا رشتہ نہیں دے سکتا۔ اس پر وہ ہارون رشید جو تھا بہت دل ملایا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کے لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کی بہت عزت کیا کرو۔ کیوں؟ اگر وہ با کردار ہیں، پرہیزگار ہیں اور وہ بہت با عمل ہیں تو ان کی اعمال کی وجہ سے عزت کرو، اور اگر وہ بد کردار ہیں اور ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ان کو ہماری نسبت سے عزت دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ سونے کی انگوٹھی اگر کیچڑ میں گر جائے تو اسے اٹھا کے اگر آپ دھو لیں تو سونا سونا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ استغفار توبہ کرے گا تو سید جو ہے اس کی استغفار، اور اسی طرح اگر کوئی سید گناہ کرے گا تو اس کا حساب بھی ڈبل ہے، اس میں گناہ بھی ڈبل ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی ہماری اولاد ہیں وہ بہت احتیاط سے اس دنیا میں قدم اٹھائیں اور بہت احتیاط سے کریں۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے اسی طرح سلسلہ جو چل رہا ہے سیدوں کا، اور بی بی کی جو ذات ہے، جو کوثر ہے، کہ بی بی کی ذات صرف اس وجہ سے عظمت نہیں رکھتی کہ وہ بنت رسول ہیں، ہاں ہے، مگر بی بی کا یہی بہت بڑا فخر ہے کہ وہ فاطمہ ہیں۔ بی بی انسانی پیکر میں جو اللہ نے بھیجا ہے وہ ایک حور انسانیہ ہیں، جو میں نے پچھلے ویک بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حور انسانیہ ہیں۔ ہم انسان تو بہت دور کی بات ہے، بڑے بڑے انبیاء بھی ادراک نہیں کر سکتے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی عظمت کا۔ کیوں کہ جناب سیدہ جو ہیں، آپ نے حدیث قدسی سنی ہوگی کہ اے محمد میں آپ کو ہرگز خلق نہ کرتا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا، اے علی اب میں آپ کو ہرگز خلق نہ کرتا کہ اگر رسول خدا کو خلق نہ کرتا، اور رسول اے علی سن لو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا کہ اگر میں جناب سیدہ کو خلق نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ واحد حدیث ہے جو اہل سنت اور تمام شیعہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہی بات کے پر جب رسول خدا نے اس سے پوچھا گیا کہ اے رسول آپ نے ہمیں اندھیروں میں سے نکال کے اجالوں میں لے کر آئے اور آپ نے ہمیں دین اسلام کی تعلیم دی، تو آپ ہم سے کیا صلہ مانگتے ہیں؟ تو پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ مودۃ فی القربہ، کہ میرے قربت داروں سے محبت کرو۔ مگر ہائے افسوس، صد افسوس کہ مسلمانوں نے شہادت کے رسول اللہ کے تیسرے دن ہی اسی دروازے پہ، جس دروازے پہ آ کے 6 مہینے سے رسول اللہ سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اسی گھر کے دروازے کو آگ لگا دی، اور جناب سیدہ کو اس قدر اذیتیں دیں کہ جناب سیدہ کہنے پہ مجبور ہو گئیں کہ اے بابا جان یہ اذیتیں اگر دنوں پر آتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اس قدر تکلیف دی کہ جناب سیدہ وہ ہیں جو ولایت کے دفعہ میں پہلی دفعہ نکلی، انہی پہ ان ملونوں نے ہاتھ اٹھایا۔ انہی لوگوں نے جناب حسن جب گلی میں گزرتے تھے تو ایک شخص کو دیکھ کے اپنا رخ دوسری طرف کرتے تھے، تو اصحاب نے پوچھا کہ اے امام حسن آپ اس شخص کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب اس شخص کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور میرے ماں کے منہ پہ تماچا مارا۔ انہی امت نے یہ صلہ دیا کہ بعد رسول 95 دن کوئی روایت ہے، کوئی روایت 75 دن کی ہے کہ بی بی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور شہید ہو گئیں، اور وہ جلتا ہوا دروازہ ایسا گرایا کہ بی بی زخموں کی تاب نہ لا سکیں،
اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین.